عبادت، تیاری اور انصاف۔ ایک ضمنی بات عرض کرتا چلا جاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے ہاں سے کوئی مال نہیں نکلا جو بانٹا جاتا، آپ کے ہاں سے 8 تلواریں نکلی تھیں۔ یہ ایک مسلمان کا جرنیل ہوتا ہے جو لڑنے کو ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ یہ معاملہ حضرت عبد المطلب کا دیکھیے کہ جب ابرا آیا اپنے ہاتھی لے کر تو تمام مکہ جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا، اور اس میں آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شامل ہیں۔ آپ نے بھی مکہ چھوڑ دیا، بات سچتی نہیں ہے نا۔ دادا کو ٹھہرنا چاہیے تھا، لوگوں کو ٹھہرنا چاہیے تھا کہ ابراہ تو آ تو گیا لیکن ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کریں گے، ہم مریں گے۔ سب چھوڑ گئے مکہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا واپس تشریف لائے، حضرت عبد المطلب۔ کیوں آئے واپس؟ اللہ کے گھر کی خاطر نہیں آئے، اپنے 40 اونٹ لینے آئے۔ وہ ابراہ آل شرم نے ان کے اونٹوں کو، روایت میں 40، ایک میں 200 اونٹ رکھ لیے۔ آپ بھی سردار عرب، وہ بھی سردار، اس کے پاس گئے اور کہا کہ میرے اونٹ واپس کر۔ ابراہ نے بڑا شرمندہ کرنے کی کوشش کی، کہا میرا تو خیال تھا کہ تم عرب غیرت والے ہو، تم میرے پاس آؤ گے، میں تمہارے اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں، تم مجھ سے لڑو گے آ کے، تم اونٹ مانگنے آئے ہو۔ کہہ کے بھجوا دیا۔ آپ نے اونٹ لیے اور پہاڑی کی طرف سفر کیا۔ راستے میں کعبہ آیا، آپ نے کعبے کو دیکھا، روایت کہتی ہے اس کے دروازے تک گئے، یہ دروازہ نیچے ہوا کرتا تھا، اس کو کھٹکھٹایا، یہ سمبل ہے، اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ جو مال تو نے مجھے دیا تھا میں نے اس کی حفاظت کی، جو مال تیرا ہے تو اس کی حفاظت خود فرما۔ ابھی رسول تشریف نہیں لائے دنیا میں، اور یہی ایمان ہے خداوند کی ذات پہ، اور خدا پھر پرندوں سے کس طرح کام لے۔ یہ جو کردار ہے، یہ میں بڑی ہی جرت اور ادب سے اور اجازت سے بات کہہ رہا ہوں، ابو جہل میں بھی نظر آتا ہے۔ ابو جہل بڑا دشمن ہے اللہ کے رسول کا، لیکن جب اللہ نے کہا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد جائیے اور کہہ دیجئے لوگوں سے لا الہ الا اللہ، چاہیے یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور لوگوں کو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیا نہیں۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو دعوت پہ بلایا اور 3 دن مسلسل بنایا، اور ایک ہی بچہ تھا روایت میں 6 یا 12 سال کا جو بار بار کھڑا ہو کے کہتا تھا محمد میں تیری گواہی دوں گا، میں تیری، وہ محمد کہتے تھے علی تو بیٹھ جا، علی تو چھوٹا ہے تو بیٹھ جا۔ پہلے دن کیا کہا کہ دیکھو میں نے تم میں 40 برس گزارے، یہ سنت رسول کی دنیاوی ابتدا ہے۔ کلمہ تو اللہ نے کہہ دیا سنا دو، یہ ابتدا ہے سنت رسول کی، کلمہ نہیں، کردار، کہ دیکھو کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں؟ ابو جہل اور ابو لہب سمیت کہا محمد ہم کہتے ہیں تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے۔ دیکھیے ابو لہب کمبخت پہ لعنت قیامت تک ہوگی، لیکن اللہ پیر والے دن اس کو بھی سہولت دوزخ میں دیتا ہے۔ حدیث کہتی ہے پیر کے دن اس کو 1 ہاتھ پانی دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ جب وہ عورت آئی تھی پیغام لے کے کہ عبداللہ کے بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ خدا احسان نہیں رکھتا، آسان نہیں رکھا۔ ابو جہل بھی تھا، مانتے ہو میں صادق ہوں امین ہوں؟ مانتے ہیں محمد، یہاں مانتے ہیں۔ اچھا اب بھی کلمہ پڑھ دیتے آپ نے اب بھی نہیں پڑھا۔ آپ نے اگلی بات کیا کی؟ یہ دوسری گواہی کردار کی۔ دیکھو اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے اور تم پہ حملہ کرنے والی ہے، مانو گے؟ نظر آ رہا ہے نہیں۔ ابو جہل مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا، جانے لگا۔ محمد نے روکا، ابو جہل، عمر حشام، 2 عمروں کی دعا مانگی تھی نا، ایک عمر حشام تھا ایک عمر خطاب۔ کہا عمر حشام تیرا دادا میرے دادا کو جانتا تھا، تیرا باپ میرے باپ کو جانتا تھا، تو مجھے جانتا ہے، تو میری مجلس کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہتا ہے محمد آپ ہی نے تو کہا
کہ پہاڑ کے پیچھے فوج کھڑی ہے اور حملہ کرنے والی ہے، میں تو آپ کے گھر کھانے کی دعوت پہ آیا تھا، میں تو تلوار نہیں لے کر آیا۔ محمد کہتے ہیں ابو جہل سے، عمر شام سے، عمر جب تو تلوار لے کے واپس آیا اور تجھے پہاڑ کے پیچھے فوج نظر نہ آئی تو پھر میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم محمد، میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پر یقین کروں گا۔ یہ کردار اس جہالت کے باپ کا ہے، محمد کے کردار پہ اختلاف ہے، لا الہ پہ، کردار پہ کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سنت ہے مسلمانوں کی کہ آپ کلمے تک کی رسائی اپنی اس ابتدا سے کرتے ہیں کہ آپ صادق کو بھی مانتے ہیں، امین کو بھی مانتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، آپ زبان رسول پہ بھروسہ۔ یہ روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے احواری کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، آپ نے اس کو ٹوکا کہ تو چوری کر رہا ہے، اس نے فوراً خدا کی قسم کھائی، کہتا ہے خدا کی قسم عیسیٰ میں تو چوری نہیں کر رہا۔ عیسیٰ 500 سال ابھی محمد کے آنے میں ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں اس شخص سے میں تیرے خدا پہ یقین لایا، میں اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا، میں تیرے خدا پہ یقین لایا، میں اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا۔ انہوں نے ضرور غلط دیکھا ہوگا۔ یہ روایت دیکھیے، یہ کردار بنتا ہے۔ آج آپ اقبال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اقبال کہاں سے آئے گا؟ نور محمد چاہیے جو تلاوت کرتا ہو بھاٹی کے پیچھے کھڑکی کھول کے، اور آرتی جو گھاس منڈی کے ہیں وہ پہلے اس کی تلاوت سنیں اور پھر جا کے آرت شروع کریں۔ پھر امام بی بی چاہیے۔ اب یہ شخص ہے اقبال کے والد، باپ اقبال کا، علامہ کا، جو کہ تلاوت کرتا ہے تو آرت شروع ہوتی ہے۔ امام بی بی سے نکاح ہوا، نور محمد کو سرکاری کام ملا، امام بی بی کے دل میں وہم آیا کہ میرے پیٹ میں تو ہے بچہ نور محمد کا، کرتا ہے یہ سرکاری کام، خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق میں کچھ لرزش آتی ہو۔ خیال آیا۔ یہ کس پہ خیال آیا خان صاحب؟ جو تلاوت کرتا تھا تو آرت شروع ہوتی تھی۔ امام بی بی نے اپنے زیور بیچے جو باپ نے دیے تھے، اس گھاس منڈی میں چند مرلے زمین لی، وہاں بکریاں پالی، پھر اقبال دنیا میں آیا۔ امام بی بی نے پھر اس کو اپنا دودھ نہیں پلایا، ان بکریوں کا دودھ پلایا کہ میرے دودھ میں شاید نور محمد کی کہیں کوئی لرزش نہ آ جائے۔ جب نور محمد جیسا باپ اور امام بی بی جیسی ماں ہوگی پھر اقبال پیدا ضرور ہوگا۔ یہ جو کردار ہے نا خواتین و حضرات، اس کی تکمیل کہاں ہوتی جا کے؟ اقبال کی شاعری مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تکمیل اقبال کرتی ہے، تکمیل کرتی ہے عشق رسول۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں رحمہ، میں گڑی شاہو میں اقبال کے پاس گیا تو اقبال ننگی چارپائی پہ لیٹے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو علی کو بلایا، ان کا ملازم تھا، حقہ دیا اس کو، مجھے بٹھایا اور مجھے کہا، علی کو کہتے ہیں مجھے کرلی کراؤ، وضو میں ہوں گے، حقہ پی رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، کرلی کی۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو کہتے ہیں عطا مجھے تلاوت کا ایک رکوع سنا، کہتے ہیں میں نے تلاوت سنائی۔ پھر کہتے ہیں اچھا اب تو مجھے نعت سنا، کہتے ہیں پھر میں نے انہیں نعت سنائی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اقبال کو روتے دیکھ کے میں گھبرا گیا کہ اقبال اب زندہ رہے گا یا مر جائے گا۔ اقبال صرف ایک ماں کی گود کا نہیں ہے، اقبال عاشقان رسالت میں سے نکلتے ہیں۔ یہ عاشقان جو ہے نا، دو باتیں کر لوں اجازت ہے؟ ان میں سے ایک عاشق جو ہے نا امام علی کرم اللہ، ان میں سب سے بڑی کوئی خوبی دیکھوں نا، میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، وہ ہے حیا۔ احد کی جنگ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دان دھو رہے، باہر ایک آیا سردار، للکارا اس نے محمد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی تم میں سے جو مجھے جہنم نصیب کرے؟ للکار ہے نا۔ علی آئے،
بغیر امامے کے، بغیر جوتے کے، بغیر قمیض کے، تہمت باندھی، ہاتھ میں ننگی تلوار. وہ دیکھ کے مسکرایا، ہنسا، اور علی کو کہتا ہے تو کمزور لگتا ہے، پہلا وار تو کر. علی نے وار کیا، اس کی ٹانگ کٹی، وہ نیچے گرا. دوسرا وار کرنے لگے اس کی گردن کاٹنے کو، آپ نے ہاتھ روک لیا. صحابہ نے آواز دی علی کو، علی اس کی گردن کاٹ دو. علی کہتے ہیں جب یہ گھوڑے سے گر رہا تھا تو اس کا سطر میرے آگے ننگا ہو گیا. جس کا سطر ننگا ہو علی اس پہ ہاتھ کیسے اٹھائے؟ اس سے بڑی حیا، اس سے بڑی حیا، یہ حیا اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا نا یہ ایمان کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. میں اپنی گمان سے کہتا ہوں کہ علی سے زیادہ مسکین کوئی نہیں. اعتراض ہوا بڑا اس پہ کہ علی کو مسکین کہا، یہ تو فاتح خیبر ہے. ارے علی سے بڑا مسکین پتہ ہے کیوں نہیں؟ محمد کھڑے ہیں، ہماری ماں حضرت عائشہ راوی ہیں اس بات کی، کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ تو مجھے مسکینوں میں سے اٹھانا. حضرت عائشہ عورت ہے نا، بیوی ہے. رسول کو کہا یا رسول اللہ آپ رحمت العالمین، آپ وجہ کائنات، آپ کیوں مسکینوں میں سے اٹھنا چاہیں گے؟ محمد کہتے ہیں عائشہ تجھے علم نہیں، جو مسکین ہے نا روز قیامت بغیر حساب کے 40 برس پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا. علی سے بڑا مسکین کون ہوگا؟ مسکینی دیکھیے خان صاحب، اگر خدا اپنا گھر نہ کھولے تو فاطمہ بنت اسد گلیوں میں علی کو پیدا کرے. یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی نا، اللہ نے گھر کھول دیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی. اور علی دنیا میں آ گیا، اور علی دنیا کی روشنی کو دیکھنا نہیں چاہتا. جب تک محمد اپنا لواب دہن علی کی آنکھوں پر نہ لگائے علی آنکھ کھولنے کے قابل نہیں ہے. یہی علی ہے نا جو کہتا ہے میں کبھی زندگی میں سویا نہیں. پوچھا امام سے علی آپ کیوں نہیں سوتے، آپ ساری رات کس خیال میں رہتے ہیں؟ علی مرتضیٰ فاتح خیبر کہتے ہیں میں اس لیے نہیں سوتا کہ کہیں موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہیں موت آ گئی نیند میں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس خوف سے نیند ہی نہیں آتی.